دنیا کی رونق اور رعنائیوں نے ہمیں اس قدر کمزور کر دیا ہے، ہمارے ایمان کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اس دنیا کی خواہش اور دنیا کی لذت کو پورا کرنے کے لیے ہم بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، جس کے بارے میں بڑے پیارے الفاظ میں اقبال نے کہا تھا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی لیکن جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، اگر مسلمان کا آپ مشاہدہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم لوگ اپنی دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سود جیسے بڑے گناہ کا بھی ارتکاب کر بیٹھتے ہیں کہ سود پر قرضہ لے کر ہم اپنی دنیا کی خواہش جو ہے اور دنیا کی لذت جو ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں، اور سود تو سود رہ گیا، قرض کا معاملہ اتنا سخت ہے۔ یعنی آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں کس قدر یہ معمولی بات بن گئی ہے کہ لوگوں سے پیسے لینا اور پھر واپس نہ کرنا یا ٹال مٹول کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو ظلم قرار دیا ہے کہ جو شخص کسی کا قرض ادا کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، وہ ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے۔ اور یہ معاملہ اتنا سنگین ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، آپ نے پوچھا، بتایا گیا اس پر 2 دینار قرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ ایک شخص حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری قبول کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ ہمارے ہاں یہ صرف ایک رسم رہ گئی ہے کہ میت کو رکھ کر اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے کہ جی اس کا تمام قرض جو ہے وہ فلاں اس کے ورثاء کے ذمہ ہے، اور ورثاء جو ہے وہ اس وقت تو قبول کر لیتے ہیں لیکن بعد میں پہلو تہی کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ بات، جب تک وہ قرض ادا نہیں کر دیا جاتا اس مرنے والے کی جان پھنسی رہتی ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بنی فلاں کا کوئی شخص، بنی فلاں کا کوئی شخص، 3 دفعہ کہنے پر ایک شخص اٹھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بتایا کہ فلاں شخص جو ہے اس کا قرض ادا کر دیا گیا، نہیں کیا گیا، اس کی تو جان پھنسی ہوئی ہے، وہ تو قید ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم ادا کر دیں گے یا ذمہ داری قبول کر لینا کافی نہیں، بلکہ جب تک قرض ادا نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک اس کی جان پھنسی رہتی ہے۔ تو ہم لوگ اس قرض کے معاملے کو اتنا معمولی لے رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ بات، اپنی زندگی میں یہ کوشش کریں، کوئی پتہ نہیں ہے، اور آج کل کی اولاد کی نافرمانیاں، اور اولاد کو ہم نے جس طرح دنیا کا رسیہ بنا دیا ہے، دنیا کے اندر جس طرح ہم نے ان کو محو کر دیا ہے، پتہ نہیں آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کا قرض ادا کرتے بھی ہیں یا کہ نہیں کرتے۔ تو اپنے لیے، اپنی زندگی میں اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کریں کہ کہیں آخرت میں آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے۔ اپنی زندگی میں اپنا قرض ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، اور یاد رکھ لیجئے دنیا کی لذتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ قرضے جو ہیں اپنے اوپر بھار نہ ڈالیں۔